Bismillahirrahmanirrahim. All the distinguished guests. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام معزز مہمانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں آپ سب پر نازل فرمائے. حضور اقدس فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے میں اپنی دلی تعزیت ان تمام افراد تک پہنچاتا ہوں جو کسی بھی رنگ میں بدھ کو ہونے والے ویسٹ منسٹر میں دہشت گردی کے واقعے کے نتیجے میں متاثر ہوئے ہیں. حضور فرما رہے ہیں کہ ہماری دعائیں لندن کے لوگوں کے لیے ہیں جو اس مشکل وقت سے گزر رہے ہیں. حضور فرما رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ کی طرف سے میں اس بات کو بڑی وضاحت سے بیان کرنا چاہوں گا کہ ہم تمام اس قسم کے دہشت گردی کے واقعات کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور دل کی گہرائی سے اس بربریت کا نشانہ بننے والے معصوموں کی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس کرتے ہیں. حضور فرما رہے ہیں کہ تمام دنیا میں جماعت احمدیہ اس پرامن تعلیم کے پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے جو اسلام نے دنیا کو عطا کی، مگر بدقسمتی سے اسی اسلام کے نام پر یہ ظلم کے واقعات نظر آتے ہیں. حضور فرما رہے ہیں کہ یہ پیس سمپوزیم بھی جماعت کی انہی امن کے لیے کاوشوں کا ایک اہم حصہ ہے، اور میں تمام مہمانوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج وقت نکال کر اس شام کی تقریب میں شامل ہوئے ہیں. جماعت احمدیہ کے بانی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس عہد میں مبعوث فرمایا اور آپ کی بعثت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی کامل اتباع میں ہے، اور اس کا مقصد دو اہم ترین اسلامی تعلیمات کے مقاصد کو دنیا تک پہنچانا ہے. پہلا یہ وہ مقصد ہے کہ بنی نوع انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب لایا جائے، اور دوسرا مقصد آپ نے اپنی بعثت کا ہی فرمایا کہ آپ بنی نوع انسان کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی طرف ان کی توجہ مبذول کرائیں. حضور فرما رہے ہیں کہ میرا عقیدہ ہے کہ یہ وہ دو اہم ترین مقاصد ہیں جو دنیا میں حقیقی اور دیر پا امن کے قائم کرنے کی ضمانت دیتے ہیں. حضور فرما رہے ہیں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہماری پیدائش کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور عبادت کا افضل طریق مساجد میں باجماعت نماز کی ادائیگی ہے. مگر حضور فرما رہے ہیں کہ بدقسمتی سے اسلام کی پرامن اور امن دینے والی تعلیمات کے بالکل منافی بعض مسلمان گروہ یا انفرادی طور پر بعض مسلمان مساجد اور مدرسوں کو دہشت گردی کا گڑھ بنا رہے ہیں، جہاں منافرت انگیز تعلیمات دی جاتی ہیں، اور ان تعلیمات کے نتیجے میں ایسا شر پھیلایا جاتا ہے جس کے ذریعے مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کو یکساں طور پر اس بہیمانہ دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور اس کے نتیجے میں مغرب میں اب اس خوف میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے کہ گویا مساجد بدامنی اور فساد کا منبع ہیں. اس کے نتیجے میں بعض ایسے گروہ اور ایسی پارٹیاں مغرب میں ابھر کر سامنے آ رہی ہیں جو اسلام اور مسلمانوں پر پابندیاں عائد کرنے کی آوازیں اٹھا رہی ہیں. مثلاً ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ حجاب پر یا میناروں پر یا اور کسی بھی اسلامی علامت پر پابندی لگائی جائے. بدقسمتی سے بعض مسلمانوں نے دوسروں کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف بے بنیاد الزامات لگائیں. ایک مسلمان پر محض یہی فرض نہیں کہ وہ اپنی نمازیں ادا کرے، بلکہ مسلمان پر یہ بھی فرض ہے کہ وہ یتیموں کی دیکھ بھال کرے اور غریب کو کھانا کھلائے، وگرنہ ایسی عبادتیں قرآن کریم کے مطابق 107ویں سورت کی 3 اور 5 آیات میں مذکور ہیں.
جماعت احمدیہ مسلمہ خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کئی فلاحی کاموں میں بنی نوع انسان کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے خدمت میں مصروف عمل ہے، اور اس کے لیے رنگ و نسل اور مذہب سے بالکل بالاتر ہو کر یہ خدمت کی جاتی ہے، اور دور دراز علاقوں میں ایسے ہسپتال، اسکول اور کالج قائم کیے گئے ہیں تاکہ دنیا کے محروم ترین اور دور دراز علاقوں تک تعلیم اور صحت کی سہولتوں کو پہنچایا جائے۔ ہم اس کے لیے کسی قسم کی ستائش کے متمنی نہیں، ہماری تو ایک خواہش یہی ہے کہ ہم ان لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے میں ان کی مدد کر سکیں تاکہ وہ اپنی امیدوں اور امنگوں کو حاصل کرنے والے ہوں اور ان کے دل وقار کے ساتھ اور آزادی کے ساتھ اطمینان پکڑنے والے ہوں، تاکہ ایسے لوگ مایوس ہو کر دہشت گردی کی طرف نہ جائیں بلکہ وہ ملک اور قوم کے فعال شہری بن جائیں، جہاں وہ ذاتی طور پر ترقی کریں بلکہ وہ اپنی قوموں کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کریں اور دوسروں کے لیے وہ نمونہ بنیں کہ جس کی تقلید میں اور آنے والی نسلیں بھی ملک و قوم کی خدمت کرنے والی ہوں۔ قرآن کریم کی تعلیم تو یہ ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ مسلمان معاشرے کے ہر دوسرے شخص کے ساتھ امن کے ساتھ رہیں اور کسی شخص کو ان کے ذریعے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس کے باوجود حضور فرما رہے ہیں کہ بہت سے لوگ تشدد اور جنگجوئی کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ امر واقعہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ خواہ یہ دہشت گرد کوئی توجیحات بھی پیش کریں مگر معصوموں کے بہیمانہ قتل کا کوئی بھی جواز نہیں۔ اسلام تو انسانی زندگی کے تقدس کو قائم کرتا ہے۔ قرآن کریم کی 5ویں سورت کی 33ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے بھی کسی ایسے نفس کو قتل کیا جس نے کسی دوسرے کی جان نہ لی ہو یا زمین میں فساد نہ پھیلایا ہو تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ کس قدر واضح اور قطعی اعلان ہے جو قرآن کریم نے کیا۔ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی دنوں میں جنگیں کیوں ہوئیں؟ پھر بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اسلام کے نام پر دہشت گردی کے واقعات کیوں اس قدر کثرت کے ساتھ نظر آتے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں کہ میں اس سوال کے جواب میں اکثر قرآن کریم کی 22ویں سورت کی 2 آیات کا حوالہ دیتا ہوں جن میں ابتدائی دور کے مسلمانوں کو دفاعی جنگ کی اجازت دی گئی۔ قرآن کریم کی 22ویں سورت کی 40ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کو جن کے خلاف قتال کیا جا رہا ہو قتال کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیے گئے اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ پھر حضور ہمارے قرآن کریم کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان وجوہات کا تذکرہ کیا ہے جن کی بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگ کی اجازت دی گئی۔ قرآن کریم کی 22ویں سورت کی 41ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا محض اس بنا پر کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے لوگوں کا دفاع ان میں سے بعض کو بعض دوسروں سے بڑھا کر نہ کیا جاتا تو رہب خانے منہدم کر دی جاتے اور گرجے بھی اور یہود کے معبد بھی اور مساجد بھی جن میں بکثرت اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اور یقیناً اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرتا ہے، یقیناً اللہ بہت طاقتور اور کامل غلبے والا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ یہ آیات کس بات کا ثبوت دیتی ہیں؟ یقیناً یہ آیات مسلمانوں کو کسی قسم کے ظلم، زیادتی اور خونریزی کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ یہ تو مسلمانوں پر یہ ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کی حفاظت کریں اور تمام دوسرے لوگوں کی حفاظت کی ضمانت دیں، چاہے ان کا کوئی بھی عقیدہ ہو یا وہ کسی مذہب کے بھی پیروکار ہوں۔
اور انہیں مکمل آزادی دی جائے اور کسی قسم کے جبر اور زبردستی کا انہیں نشانہ نہ بنایا جائے۔ اسلام تو وہ مذہب ہے جو ہمیشہ کے لیے مذہبی آزادی، آزادی ضمیر اور عقیدے کی آزادی کے ہماگیر اصول وضع کرتا ہے۔ ہاں، یہ درست ہے کہ اس دور میں ایسے بعض گروہ ہیں اور ایسے فرقے ہیں جن کے ظلم کی جس قدر بھی سخت الفاظ میں مذمت کی جائے کم ہے، اور وہ یہ تمام کام جو کر رہے ہیں اسلام کی تمام تعلیمات کے بالکل منافی ہیں۔ اس بات کو واضح کرنا ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنے عقیدے کا بالکل علم نہیں۔ مثلاً مسٹر سیون میری جو ایک دہشت گرد کی وکالت کر رہے ہیں، جس نے برسلز اور پیرس میں حال ہی میں دہشت گردی کے حملے کیے، انہوں نے ایک فرینچ نیوز پیپر میں یہ بیان دیا کہ اس شخص کو اسلام کی حقیقی تعلیمات کی بالکل شدھ بدھ نہیں تھی۔ جب انہوں نے اپنے موکل سے سوال پوچھا کہ کیا اس نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا ہے، تو اس نے فوراً اس بات کا اعتراف کیا کہ اس نے قرآن کریم کا اصل متن نہیں پڑھا، بلکہ اس نے انٹرنیٹ پر قرآن کریم کی ایک تشریح کو پڑھ لیا ہے۔ پھر رائل انسٹیٹیوٹ فار انٹرنیشنل ریلیشنز کی ایک تحقیق کے مطابق جو مارچ 2016 میں شائع کی گئی، اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ وہ دہشت گرد جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یا تو انہیں اسلامی تعلیمات کا بالکل علم نہیں یا ان کا علم نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان نوجوان مسلمانوں کی زندگی کے جو خاکے ہمارے سامنے آتے ہیں، ان کے مطابق یہ واضح ہے کہ جو مغرب میں ایسے نوجوان جو شدت پسندی کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں، ان کا دینی علم انتہائی سطحی اور گہرائی سے بالکل عاری ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی جس طرح وہ عالمی سیاست سے بالکل ناواقف ہیں۔ یہ تحقیق مزید اس بات کا انکشاف کرتی ہے کہ شدت پسندی کی طرف ان کے سفر میں کا آغاز ناانصافی کو بطور جواز پیش کر کے کروایا جاتا ہے، اور اب اس کی بنیادی وجہ وہ ذاتی بیگانگی اور اجنبیت ہے جس کا ان نوجوانوں کا احساس ہوتا ہے، اور یہ سوچ اور یہ خیال ان کے سفر کے آغاز میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ میں بیلجیم کے کاؤنٹر ٹیررزم کے افسر ایلن گریگنارڈ لکھتے ہیں کہ معاشرے سے ان کی بغاوت کا اظہار شروع میں معمولی جرائم اور کوتاہیوں سے ہوتا ہے، اور ان میں سے اکثریت کا تعلق اسٹریٹ گینگ سے یا جرائم پیشہ ٹولیوں سے ہے، جس کے استعمال کے ذریعے اسلامک اسٹیٹ نے اسلام کی وہ شکل پیش کی ہے جس نے بظاہر اسلام کی ایک شدت پسند مذہب کے طور پر شکل دکھائی ہے۔ غیر مسلم ماہرین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ان دہشت گردوں نے اسلام کا ایک نیا فرقہ بنا کر پیش کر دیا ہے جو اسلام کی تعلیمات کو توڑ مروڑ کر مسخ شدہ ایک بھیانک شکل کے طور پر دنیا کو دکھاتا ہے، اور وہ لوگ جو اس فرقے میں شامل ہو گئے ہیں اور بے دردی سے دوسروں کو قتل کر رہے ہیں اور عورتوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں، وہ قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق تمام بنی نوع انسان کے قتل میں ملوث ہیں۔ اور دوسری طرف یہ بات بھی واضح ہے کہ غیر مسلموں میں بھی ایسے لوگ ہیں اور ایسے گروہ ہیں جو نفرت اور تفریق کو ہوا دے رہے ہیں، اور انہوں نے اپنا یہ ایک بڑا واضح مشن بنایا ہوا ہے کہ انہوں نے اسلام کی تعلیمات کو اپنے غلط اور بے بنیاد الزامات کا نشانہ بنانا ہے۔ مثلا گزشتہ ہفتے ہی خارجہ پالیسی سے متعلق ایک کالم میں خاتون صحافی بیتھنی ایلن نے ایک انتہائی خطیر مالی معاونت حاصل کرنے والے ایک بڑے پیچیدہ امریکی نیٹ ورک کا ذکر کیا ہے، جس کا مقصد محض یہی ہے کہ اسلاموفوبیا یعنی اسلام دشمنی کو پھیلایا جائے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کی پرامن تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کی راہ میں رکاوٹ ڈالی جائے۔ خارجہ پالیسی کے اس مضمون کے مطابق ایک بھاری امداد حاصل کرنے والا نیٹ ورک امریکی مسلمانوں کو اظہار کے حق سے محروم کرنے کی کوشش میں مصروف عمل ہے، اور اس کا مقصد خوف کی سیاست کو ہوا دینا ہے
اور اس کا مقصد یہی ہے کہ انہی تشریحات کا پرچار کیا جائے کہ جو اسلام کی بھیانک تصویر کشی کرتی ہیں اور جن کا علم داعش اٹھائے ہوئے ہے۔ یہ مصنفہ مزید لکھتی ہیں کہ دراصل امریکہ کے پرامن مسلمان ہی دن بدن تقویت پکڑتی ہوئی اسلاموفوبیا کی لہر کی لپیٹ میں ہیں، اور متوازن اور غیر مبہم تبادلہ خیال کی فضا کو دن بدن تنگ کیا جا رہا ہے، اور اس طرح انہی مسلمانوں کو معاشرے کی دھارے سے الگ کیا جا رہا ہے جو اسلام کی بنیادی تعلیمات کو پیش کرتے ہیں، جو امن بخش ہیں۔ وہ لکھتی ہیں کہ امریکی قانون کے مطابق آزادی اظہار اور مذہبی آزادی ہر شخص کو حاصل ہے، مگر اسلام دشمن یہ جال مسلمانوں کو ان آزادیوں سے محروم کر رہا ہے اور اسلام کو مذہب کے بجائے ایک خطرناک سیاسی نظریے کے طور پر پیش کر رہا ہے، اور ہر اس مسلمان کی زبان بندی کی کوشش کر رہا ہے جو ان سے اتفاق نہیں کرتے۔ یہ مضمون امریکہ کے ایک پرامن نو مسلم کا ذکر کرتا ہے کہ جب اس نے ایک یونیورسٹی میں اسلام کی حقیقی تعلیمات پر روشنی ڈالنے کے لیے لیکچر دیا تو ایک طاقتور لابی اس کے خلاف کھڑی ہو گئی تاکہ اسے قتل، غلامی اور ذناب الجبر کے حامی کے طور پر دکھائے۔ اس کے خاندان کو عصمت دری اور قتل کی دھمکیاں دی جانے لگیں۔ اس کی یونیورسٹی میں جہاں وہ پڑھاتا تھا بے شمار ای میلز روانہ کی گئیں کہ اسے فی الفور نوکری سے فارغ کیا جائے۔ اس طرح حضور فرمارے کہ ان واقعات کے ذریعے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک طے شدہ حکمت عملی کے تحت کوشش کی جا رہی ہے کہ رائے عامہ کو اسلام کے خلاف کیا جائے اور اس کی حقیقی تعلیمات کو عوام الناس تک پہنچنے سے روکا جائے۔ اپنی تحقیق کی روشنی میں یہ مصنفہ تحریر کرتی ہیں کہ اس صورتحال کے تحت مسلمانوں کو ان بنیادی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے جو عیسائیوں کو حاصل ہیں، اور انہی مسلمانوں کی زبان بندی کی جا رہی ہے جو جدید امریکی طرز زندگی سے مطابقت رکھنے کی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں صلاحیت رکھتے ہیں۔ بدقسمتی سے حضور فرمانے کہ ہم سیاستدانوں اور رہنماؤں کو غیر ضروری اشتعال انگیز بیانات دیتے ہوئے سنتے ہیں جو حقیقت پر مبنی ہونے کے بجائے ان کے ذاتی سیاسی مقاصد کی پیروی میں ہوتے ہیں۔ مثلا گزشتہ سال امریکی صدارتی انتخابات کے لیے اپنی تقریر میں ڈاکٹر بین کارسن نے کہا، جو اب نئی امریکی حکومت کی کابینہ میں بھی ہیں، کہ اسلام ایک مذہب نہیں بلکہ ایک ادارہ ہے۔ پھر بانی اسلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر کارسن نے کہا کہ میں یہ کہوں گا کہ یہاں موجود ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے وقت میں سے چند گھنٹے نکال کر اسلام کا مطالعہ کریں، محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، یہ پڑھیں کہ کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آغاز مکہ میں ہوا اور اہل مکہ انہیں کس نگاہ سے دیکھتے تھے اور کوئی زیادہ موافقت پر مبنی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے۔ پھر بین کارسن نے کہا کہ یہ مطالعہ کریں کہ کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے اپنے اثر و رسوخ کی بنا پر انہیں پناہ دی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا فوت ہو گئے تو انہوں نے شمال کی طرف مدینہ کا رخ کیا اور وہاں لشکر کشی کی اور ہر اس شخص کو قتل کر دیا جس کا عقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف تھا۔ حضور فرمارے کہ میں ڈاکٹر کارسن سے اتفاق کرتا ہوں، مگر صرف اسی حد تک کہ لوگ وقت نکال کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی نمونے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارکہ کی روشنی میں مطالعہ کریں۔ اگر وہ غیر جانبدار متن کا مطالعہ کریں تو ان پر یہ بات آشکار ہو جائے گی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی غیر مسلموں کی قتل و غارت گری میں شامل نہیں ہوئے، اور اس قسم کے دعوے بالکل حقیقی تاریخ کے برعکس ہیں۔ امر واقعہ تو یہ ہے کہ کئی سالوں پر محیط مسلسل اور شدید ترین مظالم کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مکہ چھوڑ کر مدینے ہجرت کرنی پڑی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرامن طریق پر وہاں کے مقامی یہودیوں اور دوسرے قبائل کے ساتھ موافقت کے ساتھ رہتے رہے، لیکن کفار مکہ نے مسلمانوں کو وہاں بھی امن سے نہیں رہنے دیا اور تعاقب کرتے ہوئے مدینے میں جنگ مسلط کر دی،
تاکہ اسلام کا نعوذ باللہ ہمیشہ کے لیے قلع کما کر دیں۔ اسلام کی تاریخ کا یہ وہ انتہائی اہم موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دفاعی جنگ کی اجازت دی۔ یہ اجازت قرآن کریم کی اس آیت میں مذکور ہے جس کا حوالہ پہلے دیا جا چکا ہے، اور اس آیت میں آزادی مذہب کے ہماگیر رسول کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اس لیے یہ الزام کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ایک جارحیت پسند حاکم تھے، ایک انتہائی ناانصافی اور شدید ظلم کی بات ہے، اور اس قسم کے جھوٹے الزامات کا مقصد صرف ان کروڑوں پرامن مسلمانوں کی دل آزاری ہے جو دنیا کے مختلف خطوں میں آباد ہیں۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا رواں رواں امن و آشتی کی تمنا سے سرشار تھا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اس حقیقت کو ماننے کے لیے آپ صرف میرے الفاظ پر ہی اکتفا نہ کریں، بلکہ دیکھتے ہیں کہ روتھ کرینسٹن نے اس سلسلے میں کیا لکھا ہے۔ روتھ کرینسٹن 20ویں صدی کی ایک بڑی قابل مصنفہ ہیں، اپنی کتاب ورلڈ فیتھ میں تحریر کرتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاعی جنگوں کا دوسری جنگ عظیم میں استعمال کیے جانے والے جوہری ہتھیاروں سے مقابلہ کرتے ہوئے وہ تحریر کرتی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جنگ اور خونریزی کا آغاز نہیں کیا۔ ہر جنگ جو آپ نے لڑی وہ جوابی تھی۔ آپ ہمیشہ دفاعی جنگ میں شامل ہوئے تاکہ اپنا بچاؤ کیا جا سکے۔ آپ نے اپنے زمانے کے مطابق رائج ہتھیاروں کے ذریعے ہی جنگ کی۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ کوئی عیسائی قوم جس کی آبادی 14 کروڑ ہے اور جو آج 1,20,000 نہتے شہریوں پر ایک بم کے ذریعے تباہی لا سکتی ہے، اسے یہ حق ہرگز نہیں کہ وہ ایسے رہنما کی طرف تنزیہ نظر ڈالے جس نے زیادہ سے زیادہ 500 سے 600 افراد ہی کو ہلاک کیا ہوگا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ ایسے ماحول میں جہاں اسلام کو دہشت گردی اور شدت پسندی کا مذہب کے طور پر دکھایا جا رہا ہے، بعض سے غیر مسلم صحافی اور تجزیہ نگار ہیں جو دیانتداری اور انصاف کے ساتھ لکھتے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ ان افراد کے ایسے عمل کو میں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں جو دریا کی موج کی مخالف سمت میں تیر رہے ہیں، اور اس دریا کی موج کے جو سراسر جھوٹ اور ناانصافی پر مبنی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میں یہاں برطانیہ کی وزیر اعظم کی تعریف کرنا بھی مناسب سمجھتا ہوں، جنہوں نے قرآن کریم کی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے ان غلط الزامات کی مذمت کی جو اسلامی تعلیمات پر لگائے جاتے ہیں۔ وزیر اعظم نے اپنی بعض تقریروں میں ان آیات کے حوالے دیے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ یہاں میں ایک ایسے ایسے مضمون کی بھی تعریف کروں گا جو جولی آیوف نے تحریر کیا ہے اور جو فورن پالیسی میں شائع ہوا ہے۔ اس کالم میں انہوں نے مذاہب عالم کی تاریخ کا جائزہ لیا ہے۔ ان مذاہب میں اسلام بھی شامل ہے۔ آخر میں انہوں نے یہ تجزیہ کیا ہے کہ کوئی مذہب بھی بنیادی طور پر نہ تو شدت پسند ہے اور نہ ہی امن پسند۔ یہ سب معاملہ تشریحات کا ہے، اور اکثر یہ انہی تشریحات کی ہی منہون منت ہے کہ یا تو ہم اس مذہب کی خوبصورتی دیکھتے ہیں یا اس کی بدصورتی۔ حضور فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اس سے ایک غیر جانبدار نتیجہ اخذ کیا ہے۔ جس طرح ہم ان غیر یقینی اور نازک دور سے گزر رہے ہیں، یہ میرا مضبوط ایمان ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ ایک دوسرے پر نکتہ چینی سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی نتیجہ نکلے گا تو وہ آپس میں تفریق اور دشمنی ہی میں اضافے کا باعث ہوگا۔ وقت کی ضرورت آپس کی دوریاں اور ایک دوسرے سے خوف کی ان دیواروں کو گرانا ہے جو ہمیں تقسیم کر رہی ہیں، بجائے اس کے کہ ایسی دیواریں کھڑی کی جائیں جو انسانوں کو ایک دوسرے سے دور کرتی ہیں۔ ہمیں تو ایسے پل تعمیر کرنے ہیں جو ہمیں قریب سے قریب تر کریں۔ بدقسمتی سے کوئی دن بھی ایسی خبر سے خالی نہیں گزرتا کہ جس میں مزید شدت پسندی اور دہشت گردی کے واقعات نہ ہوں۔ یقیناً دنیا اب دن بدن مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں کے لیے یکساں خطرناک سے خطرناک تر ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے ہمیں ہر قسم کے ظلم، زیادتی اور نفرت انگیزی کے خلاف شانہ بشانہ جدوجہد کرنی ہے، اور اس امر کے حصول کے لیے اپنی تمام تر استعدادیں بروکار لانی ہیں۔ دنیا میں امن کے قیام اور پرورش کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔
اگر ہم واقعی حقیقی امن کے خواہاں ہیں تو دنیا بھر کے سیاستدانوں، عالمی رہنماؤں، میڈیا اور سیاسی جماعتوں کو حکمت اور دانش مندی کا احسن طریق پر مظاہرہ کرنا ہوگا۔ کئی ایسی رپورٹیں شائع ہو رہی ہیں حضور فرما رہے ہیں جو اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ مسلمان نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو شدت پسند بنایا جا رہا ہے، کیونکہ ان کو اس بات کے ذریعے اکسایا جا رہا ہے کہ ان کے عقائد کو مغربی ممالک میں تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ کسی بھی طور سے اس بات کا کوئی جواز نہیں، اور ایسے نوجوان بالکل مجرم ہیں اور اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں، لیکن منطق اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ ہم جلتی پر تیل کا کام مت کریں، بلکہ باہمی عزت اور احترام کو فروغ دیں اور ان باتوں پر زور دیں جو ہم میں مشترک ہیں۔ اس ضمن میں قرآن کریم انتہائی پرحکمت تعلیم دیتا ہے۔ قرآن کریم کی 3 سورت کی 65ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ یہاں اس سنہری اصول کو بیان فرمایا ہے جو امن کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ ایسی باتوں کی طرف توجہ مرکوز کریں جو انہیں ان میں مشترک ہیں۔ مثلا حضور فرما رہے ہیں کہ مذاہب عالم جس مشترک ہستی پر ایمان رکھتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ ایک شخص جو کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں رکھتا اس میں اور ایک مذہبی شخص میں کوئی چیز مشترک نہ ہو۔ قرآن کریم ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ کس طرح ایک پرامن معاشرے کا قیام کیا جائے جس میں مختلف اقوام اور مذاہب کے لوگ ساتھ ساتھ شانہ بشانہ قیام امن کے لیے رواداری کا مظاہرہ کریں۔ قرآن کریم اس بات کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ مسلمانوں کو دوسروں کے بتوں کو بھی مذاق کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ اس کے نتیجے میں ایسے لوگ خدا تعالیٰ کی ذات پر اعتراض کریں گے اور اس طرح ایک نہ ختم ہونے والا نفرت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ حضور فرمانے کے اس دور میں جو عالمی سطح پر بے انتہا تنازعات ہیں یہ انصاف کو مانگتے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میں کئی سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ معاشرے میں بدامنی کی وجہ ناانصافی ہے، اور ناانصافی کا مظاہرہ اقوام متحدہ بھی کر رہا ہے، بلکہ ایسے لوگ جن کا تعلق اقوام متحدہ سے بہت قریبی ہے انہوں نے بھی اس بات کا برملا اظہار کیا ہے کہ اقوام متحدہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد عالمی امن و امان اور سلامتی کا قیام تھا۔ مثلا نیو یارک ٹائمز میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں اقوام متحدہ کے سابق اسسٹنٹ جنرل سیکرٹری نے یہ کہا کہ میں اقوام متحدہ سے محبت رکھتا ہوں، لیکن یہ ادارہ ناکام ہو رہا ہے۔ افسر شاہی میں کمی نہیں، مگر نتائج حاصل کرنے میں دقت ہے، اور فیصلے سیاسی مقاصد کے لیے ہیں نہ کہ ان مقاصد کے لیے جن کے لیے اقوام متحدہ کو قائم کیا گیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کو قائم رکھنے کے لیے اس کی مکمل جانچ پڑتال کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ایک غیر جانبدار کمیٹی معائنہ کر کے اپنی سفارشات پیش کرے۔ اسی طرح حال ہی میں بعض ممالک نے ناانصافی پر مبنی پالیسیوں کے نتیجے میں فیصلے کیے ہیں جن کی وجہ سے دنیا کے امن اور استحکام کو بہت دھچکا پہنچا ہے۔ پال کروگمین نے حال ہی میں نیو یارک ٹائمز میں لکھا ہے کہ 2003 کی عراق جنگ کوئی معصومانہ غلطی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی مہم تھی جس کی بنیاد حساس اداروں کی رپورٹ کی روشنی میں تھی جو بعد میں غلط ثابت ہوئی۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ عوام کے سامنے جو حملے کی توجیہ پیش کی گئی اس کی حیثیت ایک ہیلے یا عذر سے زیادہ نہیں تھی، اور وہ ہیلے بھی جھوٹ پر مبنی تھے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ مثال اس لیے دی ہے تاکہ واضح کر سکوں کہ یہ بات غلط ہے کہ مسلمانوں کو ہی دنیا میں بڑھتے ہوئے تنازعات کا واحد ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ جہاں ایک طرف یہ بات ناقابل تردید ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ بعض مسلمان ممالک آج کے دور کی جنگوں اور ظلم و زیادتی کے مراکز بنے ہوئے ہیں، مگر یہ بھی کہنا غلط ہے کہ باقی دنیا متحد ہے اور بدامنی اور انتشار اور فساد سے محفوظ ہے۔ مثلا کئی ایسی رپورٹیں اور بیانات سامنے آئے ہیں جو
امریکہ اور چین کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، بلکہ ان رپورٹس اور بیانات کے ذریعے ان ممالک کے درمیان ممکنہ جنگ کے خدشے کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ یقیناً حال ہی میں اس بات کی رپورٹ سامنے بھی آئی ہے کہ امریکی صدر کے مشیر نے کہا ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ اور چین کے درمیان جنگ اگلے 5 سے 10 سالوں میں ہو جائے گی۔ اسی طرح جنوری میں ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ میں چین کے ایک اعلیٰ فوجی افسر کا بیان شائع کیا گیا ہے، جس کے مطابق امریکہ اور چین کے درمیان جنگ اب محض ایک کھوکھلا نعرہ ہی نہیں بلکہ ایک حقیقت کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح روس اور مغرب کے درمیان تناؤ میں بھی اضافہ نظر آتا ہے، اور دشمنی کے سلگتے ہوئے شعلے کسی وقت بھی بھڑکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یقیناً یہ تناؤ بڑھ رہا ہے۔ جوں یہ تناؤ بڑھ رہا ہے، جرمنی کے سابق وزیر خارجہ فرینک والٹر اسٹینمائر نے نیٹو کی فوجی مشقوں کے خلاف آواز بلند کی ہے جو روس کی سرحد کے قریب کی جا رہی تھیں۔ انہوں نے اس ضمن میں کہا کہ ایک بات جس سے ہمیں بچنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی فوجی صلاحیت کا بڑھ چڑھ کر مظاہرہ اور جنگ کی حوصلہ افزائی کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس بات کا دعویٰ کرنا کہ ایک علامتی ٹینک جو اتحادیوں کی مشرقی سرحد پر کھڑا کیا جائے اس کے ذریعے امن قائم ہو سکتا ہے، یہ ایک خام خیالی ہے۔ ہمیں ایک پرانی دشمنی کے احیائے نو کی ضرورت نہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میں سابق وزیر خارجہ کے بیان سے اتفاق کرتا ہوں کہ قوموں کو ایک دوسرے کو اشتعال دلانے سے باز رہنا چاہیے اور اپنی بالادستی ثابت کرنے کے بجائے سفارتی تعلقات کے ذریعے آپس کے اختلافات کو احسن رنگ میں حل کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو غیر ضروری طور پر ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی جائے۔ بدقسمتی سے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی سننے اور سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو رہے ہیں اور مخالف نظریات کو سننے کی برداشت سے عاری ہو رہے ہیں۔ آپس میں تبادلہ خیال کی راہیں ہموار کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ عداوت اور کینے کی جڑیں مزید گہری ہو جائیں گی۔ بہرحال میں نے حضور فرما رہے ہیں کئی رپورٹوں کے حوالے دیے ہیں جن کے مطابق یہ تجزیہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم مزید جنگوں اور خون ریزی کی طرف رواں دواں ہیں، اور یہ جنگیں ملکی اور بین الاقوامی سطح پر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ہم مخالفت اور ایک دوسرے سے متعلق عدم برداشت کو تقویت پکڑتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ایک دوسرے پر انگشت نمائی اور نکتہ چینی کرنے کے بجائے اب وقت یہ ہے کہ ان مسائل کے حل کی طرف نظر دوڑائی جائے۔ میرے خیال کے مطابق حضور فرما رہے ہیں ایک ایسا حل ہے جس کا فوری اثر ہوگا اور اس کے ذریعے ہی دنیا کے زخموں پر مرہم رکھنا ممکن ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میرا اشارہ اسلحے کی بین الاقوامی تجارت کی طرف ہے۔ میرا یقین ہے کہ اس تجارت کو روکا جا سکتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اپنی گویا معیشت کے ایندھن کے لیے ممالک دوسرے ملکوں کو اسلحہ فروخت کر رہے ہیں، اور ان ملکوں میں جہاں یہ اسلحہ فروخت کیا جا رہا ہے وہ ممالک بھی شامل ہیں جہاں تنازعات اور اسلحے کے استعمال کے ذریعے لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ مثلا چند ہفتے قبل یہ رپورٹ سامنے آئی تھی کہ نئی امریکی حکومت ایک اسلحے کے نئے معاہدے پر دستخط کر رہی ہے جس کے مطابق پیچیدہ اور ہدف کو مؤثر نشانہ بنانے والی میزائل ٹیکنالوجی سعودی عرب کو فروخت کی جائے گی۔ پھر گزشتہ سال اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ بات سامنے آئی کہ جہاں تک اسلحے کی فروخت کا تعلق ہے، بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کا اطلاق ان پر نہیں ہوتا۔ اس رپورٹ نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ کئی ایسی کمپنیاں، افراد اور ممالک اسلحے کی بین الاقوامی تجارتی بندشوں اور پابندیوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے لیبیا اور دوسرے گروہوں کو اسلحہ فروخت کر رہے ہیں۔ اس لیے جہاں بعض اکا دکا اصول نظر بھی آتے ہیں وہاں بھی ان کے نافذ کرنے میں کمزوری نظر آتی ہے۔ جہاں ہر قوم کی اولین ترجیح بنینوں کی فلاح و بہبود اور قیام امن ہونی چاہیے، وہاں افسوس سے کہنا پڑتا ہے حضور فرما رہے ہیں کہ دولت کی حرص ان اہم ضرورتوں پر مقدم رکھی جاتی ہے۔ اس ذاتی مفادات کے حصول کی حرص کے متعلق CNN کے ایک مشہور میزبان نے حال ہی میں کہا کہ اسلحے کی تجارت پر پابندی لگانے سے امریکہ کی دفاعی کمپنیوں
میں نوکریوں میں کٹوتی کرنی پڑے گی۔ ایک براہ راست نشر ہونے والے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ کئی نوکریوں کے ہاتھ سے جانے کا خدشہ ہے۔ یقیناً اگر یہ کمپنیاں جنگی جہاز اور دوسرے خودکار اور پیچیدہ ہتھیار سعودی عرب کو فروخت کرنا بند کر دیں تو امریکہ کی آمد میں خاطر خواہ کمی آئے گی۔ بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسلحے کی فروخت قیام امن کو فروغ دینے کی خاطر کی جاتی ہے، کیونکہ یہ اسلحہ جنگ کی روک تھام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حضور فرمارے کہ میری نظر میں یہ نظریہ بالکل بے معنی ہے، اور ایسا کرنا محض مزید خطرناک اسلحے کی تیاری کے لیے ضرورت کو جنم دیتے ہیں۔ یقیناً یہ وہ توجیہ ہے جس نے دنیا کو ایک نہ ختم ہونے والی اسلحے کی دوڑ میں جھونک دیا ہے۔ بنی نوع کی بہتری کے لیے حکومتوں کو اس فکر سے آزاد ہو جانا چاہیے کہ ان کی معیشت متاثر ہوگی اگر اسلحے کی تجارت کو روک دیا جائے، بلکہ انہیں اس دنیا کا تصور کرنا چاہیے کہ جو وہ آنے والوں کے لیے وراثت میں چھوڑیں گے۔ اسلامی ممالک میں استعمال کیے جانے والا بہت سا اسلحہ بلکہ دہشت گرد تنظیموں مثلاً داعش کی طرف سے استعمال کیے جانے والا اسلحہ مغربی ممالک اور مغرب کے مشرقی ممالک میں تیار کیا جاتا ہے۔ اس لیے وقت آ گیا ہے کہ ایسی مؤثر پابندیاں عائد کی جائیں، اور اگر یہ ایک قدم لیا جاتا ہے تو مجھے یقین ہے حضور فرما رہے ہیں کہ اس کے مختصر عرصے میں ہی بہت مثبت نتائج ظاہر ہو سکتے ہیں، ورنہ اس کا متبادل رستہ اس قدر خوفناک ہے کہ اس کا تصور بھی ممکن نہیں۔ مجھے مزید وضاحت کی ضرورت نہیں حضور فرما رہے ہیں، کیونکہ جن مضامین کے حوالے میں نے دیے ہیں وہ اپنا ثبوت آپ ہیں، اور وہ ایک اور بڑے پیمانے میں واقع ہونے والی جنگ کی نشاندہی کرتے ہیں۔ کوئی ملک اور گروہ اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ وہ محفوظ ہیں، کیونکہ جب جنگیں شروع ہوتی ہیں تو پھر وہ بڑی تیزی کے ساتھ غیر متوقع رنگ میں ترقی کرتی ہیں۔ اگر ہم دوسری جنگ عظیم کی طرف نظر دوڑائیں تو ایسی کئی اقوام تھیں جو شروع میں جنگ میں حصہ نہیں لینا چاہتی تھیں، مگر انہیں جنگ کی طرف کھینچا گیا، اور جوں جوں اتحاد اور دھڑے بدلتے رہے نئی قومیں شامل ہوتی رہیں۔ اس دور میں کئی ممالک کے پاس جوہری ہتھیار ہیں۔ اس بات پر غور کریں کہ اگر ایک اس قسم کا ہتھیار بھی استعمال ہو گیا تو اس کے نتائج ناقابل تصور ہوں گے، اور یہ نتائج ہمارے اس دنیا سے جانے کے بہت بعد تک ظاہر ہوتے رہیں گے۔ اپنے بعد اپنی آنے والی نسلوں کے لیے خوشحالی کی میراث چھوڑنے کے بجائے ہم غم اور مایوسی چھوڑ کر جانے والے مجرم ہوں گے۔ دنیا کو ہمارا تحفہ وہ بچے ہوں گے جو جسمانی اور ذہنی طور پر معذور ہوں گے۔ کون اس بات کی ضمانت دے سکتا ہے کہ ان کے والدین ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے زندہ بھی بچیں گے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر ہم صرف اپنے ذاتی مفادات کی ہر قیمت پر حصول کی کوشش کرتے رہیں گے تو دوسروں کو ان کے حقوق سے یقیناً محروم کرنے والے ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں صرف تنازعات، جنگ اور آفت ہی ظاہر ہوں گی۔ ہم سب کو بہت سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک تباہی کے دانے پر کھڑے ہیں۔ ہمیں اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ شروع میں نے کہا تھا، حضور فرما رہے ہیں کہ بانی جماعت احمدیہ انسان اور خدا کے تعلق کو قائم کرنے اور بنی نوع کو متحد کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اس لیے میں اپنے دل کی گہرائی سے دعا کرتا ہوں کہ خدا کرے کہ دنیا جلد از جلد ہوش کے ناخن لے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ دنیا کو میرا پیغام ہے کہ اپنی آئندہ آنے والے کل کا سوچیں، اور صرف آج ہی تک اپنی نظر کو محدود نہ رکھیں۔ آئیں اور اپنے بعد امید کی روشنی کو چھوڑ کر جائیں، اور اپنے بچوں کے لیے بہترین مواقع چھوڑ کے جائیں، بجائے اس کے کہ ہم ایسی دنیا چھوڑیں جہاں ہمارے گناہوں کی آگ میں ہمارے بچے ہی جل جائیں۔ ان الفاظ کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو عقل دے، اور ہمارے سروں پر منڈلاتے ہوئے کالے بادل چھٹ جائیں، اور ہم ایک روشن اور خوشحال مستقبل کی بنیاد ڈالنے والے ہوں۔ خدا تعالیٰ بنی نوع انسان پر رحم فرمائے، آمین۔ تمام مہمانوں کو شکریہ۔